فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جیسا کہ جب صدقات کی بات شروع ہوئی تھی تو میں نے اسی وقت یہ عرض کیا تھا کہ آگے آنے والی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ اعلانیہ بھی صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ کون اعلانیہ کرے اور کون چھپا کر کرے؟ علماء فرماتے ہیں حضور جن عالم علیہ السلام کی احادیث ہیں، ان سے مرویات میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ جو اس لیے صدقہ کریں کہ ان کے چاہنے والے، ان کو دیکھنے والے بھی صدقہ و خیرات کریں، تو ان کا صدقہ کرنا دکھا کر یہ افضل ہے، تو ان کو دیکھا دیکھی اور وہ سے لوگ صدقات و خیرات کریں گے۔ اور جس کو یہ گمان ہو کہ اگر میں دکھا کر صدقہ کروں گا تو ریاکاری میں پڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے، چھپا کر دے۔ یہ اس میں حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی کا اعلانیہ صدقہ کرنا بھی اسی بات پر معمول ہے کہ چونکہ ان کو دیکھا دیکھی پھر اور بہت سارے لوگ صدقات کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ سب کے سامنے دکھا کر حضرت عثمان غنی جیسے بتا کر کرتے تھے کہ میں نے اتنے سو اونٹ دے دیے، اتنے سو اونٹ دے دیے، ان کی دیکھا دیکھی پھر اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ صدقات و خیرات کرتے تھے۔ تو اس میں یہی ایک کلیہ ہے کہ اگر ریاکاری کی نیت آ جائے یا گمان بھی ہو کہ آ جائے گی تو پھر چھپا کر دینا ہی لازم ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت دینا تمہارے ذمے لازم نہیں، ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت کے اندر ایک بات رہ گئی تھی کہ صدقات کرنے سے جہاں اور بہت سارے فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اس اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا یعنی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں یہ حضور پر لازم نہیں، حضور صرف حق کے داعی ہیں، دعوت کو پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے کما حق کو دعوت کو پہنچا دیا، اب جس کے نصیب میں ہے اس نے حق قبول کر لیا، جس کے نصیب میں نہیں تھا وہ دیکھ کر بھی بدبخت اور منکر ہو گئے۔ تو اس لیے حضور جن عالم علیہ السلام پر یہ لازم نہیں کہ اپنے موجودین سب کو جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب کر دیں۔ پھر دوسری جو ہے وہ صدقات کے بارے میں بات کی گئی عام لوگوں کے لیے کہ جتنی باتیں جو ہے جتنی چیزیں تم زیادہ صدقات کرو گے وہ اتنا تمہارے لیے اچھا ہے، کہ یہ فضل الہی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آگے جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست
صدقات و خیرات کس پر کیے جائیں. آج ہر بندہ پوچھتا ہے نا جی میں صدقہ کس کو دوں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ صدقہ کس کو دینا ہے. ماشاءاللہ. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے, زمین میں چل نہیں سکتے, نادان نہ واقف, انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں, تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے, اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ اللہ. یہ کون سے فقیر ہیں جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں؟ یہ وہ 400 سے کچھ زائد صحابہ کی جماعت تھی جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صفا ہیں. وہ صفا کا وہ چبوترا, اسلام کا وہ پہلا مدرسہ, وہ یونیورسٹی, وہ جامعہ جس کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیٹھ کر حضور جان عالم علیہ السلام سے ڈائریکٹ دین سیکھا. اصل دین جنہوں نے سیکھا وہ 400 سے کچھ زائد صحابہ کرام تھے. ان کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہیں نہیں جاتے, رات کو قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہیں, دن کو جہاد کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, ان کو صدقہ دو. جو صدقات کرو وہ ان کو دو. اس سے پتہ چلا کہ عالم کو صدقہ دینا یہ زیادہ افضل ہے. اسی لیے مدارس میں جو ہم صدقہ دیتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے کہ یار اللہ کے دین کے سیکھنے والے, اللہ کے مسافروں کو ہم نے صدقہ دیا تو وہ صدقہ زیادہ افضل ہے. اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دینا, وہ ایک اس کی جو پوری تقسیم شریعت نے بتائی ہے اس کے مطابق ہی دیں گے. لیکن جب عالم کو دیتے ہیں تو دل تھوڑا سا مطمئن ہوتا ہے کہ یار کسی اچھی جگہ لگایا, کہ یہ جب تک رہے گا, جب تک اس کی زبان چلتی رہے گی اور یہ لوگوں کو دین سکھاتا رہے گا. آج دیکھیں نا, ایک عالم دین جب مدرسے میں جاتا ہے اور مدرسے میں 8 سال رہ کر وہ علم دین حاصل کرتا ہے, 8 سال 10 سال تو وہ عام مدرسے میں رہا, اس کے بعد اس نے 40 سالہ زندگی کی, 50 سالہ کی, 60-70 سالہ کی. اس 70 سال میں وہ کتنی کتابیں لکھے گا, کتنی کتابیں پڑھائے گا, وہ آگے کتنے عالم دین بنا دے گا, کتنے لوگوں کی نمازیں صحیح کروا دے گا, کتنی نیکیوں کی وہ میٹر چلائے گا. یہ سارے کس کو؟ جس نے اس پر خرچ کیا, جس نے اس کو عالم بنایا, اس کو سب کو ثواب ملے گا. ایک عالم دین جس نے بنا دیا, اب اس کا تو نیکیوں کا میٹر چل پڑا نا, اب وہ تو مر بھی گیا, اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں, لیکن ثواب کا میٹر چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا لگایا ہوا, اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا جو ہے وہ سلامت ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ دہشت گردوں والے عالم دین جو بنتے ہیں, بظاہر وہ عالم دین ہوتے ہیں لیکن عالم ہوتے نہیں ہیں. ان کو صدقات و خیرات نہیں کرنے, ان کو دینا ہے جو صحیح معنوں میں علم دین پھیلانے والے, ان کو دیں گے تو یہ ثواب کا حقدار ہوں گے. اگر ایسے مدارس جہاں پر دین کو فساد کے لیے پڑھایا جاتا ہے, دین کے ذریعے زمین پر فساد پھیلایا جاتا ہے, جن کو شریعت نے علماء سو کہا ہے, ان کو دیں گے تو ثواب نہیں الٹا برا ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دینا کدھر ہے, حق کے راستے میں دینا ہے تاکہ حق کے داعی علماء جو ہیں وہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوں. اس سے انشاءاللہ یہ ہمارا تمام جو زمانہ ہے, جو معاشرہ ہے, یہ ہمارا صحیح ہو جائے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر یہ لکھا بھی ہے کہ علماء حضرات جو ہیں ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ علماء کی خدمت اتنی کریں کہ وہ خود کمانے سے فارغ ہو جائیں. کیونکہ عالم دین جب نوکری کرنے میں لگ جائے گا یا کاروبار کرنے میں لگ جائے گا تو وہ دین کو پھیلا نہیں سکے گا, کیونکہ اس نے تو صبح اٹھنا ہے اور اس تلاش معاش میں وہ نکل پڑے گا, تو پھر دین کیسے سکھائے گا. تو اگر ہم اس کو اتنا فارغ البال کر دیں کہ اس کو تلاش معاش کے لیے کہیں نہ جانا پڑے, تو پھر وہ دین صحیح بھی سکھائے گا اور زیادہ بھی سکھائے گا. کیونکہ وہ تو ہر وقت بیٹھ کے پھر کتابیں لکھتا رہے گا یا بچوں کو پڑھاتا رہے گا یا ہر وقت دین پڑھاتا رہے گا, دین کی طرف راغب رہے گا. لیکن جب اسے پتہ ہے کہ میرے امام جو مسجد کا امام ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے مسجد کی سیلری سے 10,000 روپیہ انہوں نے دینا ہے, تو اس نے پھر اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا. ہم میں سے ہر بندہ ذی شعور ہے, وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک مسجد کے امام کا 10,000 میں گزارا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہم جب اس کو سیلری دیتے ہیں تو بڑی احسان کر کے دیتے ہیں کہ ہم نے جناب بڑا تیر مارا ہے, جناب ہم اس کو 10,000 سیلری دے رہے ہیں. بھائی 10,000 میں آپ کے اپنے بچوں کا پیٹ پلتا ہے,
ایک چٹکلا ہی سمجھیں، ایک شخص ایک مسجد کمیٹی کا ایک صدر تھا، اس نے امام صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا کہ فجر کی نماز میں میرے بچے کے لیے دعا کرنا کہ آج میرا بچہ انٹرویو کے لیے جائے گا. تو اس امام نے کیا دعا کی؟ اس امام نے یہ دعا کی، بات تھوڑی مذاق والی ہے لیکن اگر اس کو صحیح معنوں میں لیں گے تو بڑی سمجھ والی بات ہے. اس امام صاحب نے کہا کہ یا اللہ، ہمارے مسجد کمیٹی کے صدر صاحب جو ہیں، ان کا بیٹا آج انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اس کی نوکری لگ جائے اور تنخواہ اتنی لگے جتنی میری ہے. تو اب وہ ایک دم بل بلا اٹھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ایسے میں میرے بچے کا پیٹ کیسے پلے گا، اس کی بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ اگر تمہارے بچے کا پیٹ نہیں پلتا تو امام کے بچے نہیں ہیں، امام کی بیوی نہیں ہے، امام کے گھر والے نہیں ہیں، امام کے ساتھ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو بھائی کیوں امام کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن جہاں ہوتا ہے ان کے لیے، چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ درس بہت جگہوں پر جاتا ہے، تو ان سب کے لیے اس میں ہدایت ہے جو مساجد کی کمیٹیوں کے ممبران ہیں، خدا را اپنے اماموں کا خیال کریں. جو مدارس کی کمیٹیوں کے نگران ہیں، اپنے ہاں پڑھانے والے مدرسین کا خیال کریں، اچھی سیلریاں دیں، اچھے سیلری پیکیج دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے دین کو پھیلا سکے. نہیں تو پھر وہ مار داڑ کرتے ہیں بیچارہ، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کہیں بھی صحیح طریقے سے وہ دین پڑھا نہیں سکتا. اور پھر ہم شکایت بھی کرتے ہیں جی مولوی صاحب صحیح دین نہیں دسنے. مولوی صاحب بیچارے اپنے گھر کے لیے راشن پانی اکٹھا کریں یا تمہیں دین بتاتے رہیں. دین بتانا اگرچہ علماء حضرات کا ہی کام ہے، یہی بتائیں گے اور یہ کما حق بتا بھی رہے ہیں، لیکن ہم جب ان کو اچھے معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے تو پھر یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ یہ جو درد میں نے بیان کیا اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ نکالنے والے نقطے تو اس میں سے بھی پتہ نہیں کیا کچھ نکال لیں گے کہ پتہ نہیں امام صاحب نے کیوں بولا ہے، حالانکہ میں نے کیوں بولا ہے یہ سارے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیوں بولا ہے. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.